وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کارروائی کا سوچا بھی نہ جائے، اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی۔ حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشا کے عین مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے، جو انڈر دا لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز، وہ شیڈیول کے مطابق FIA ہے، تو یہ معاملہ FIA کو بھیجا گیا۔ باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں۔ ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہا ہے، انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے، جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے وہ بیان سنا، کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرا۔ تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سیکشن 5 کی کلاز A اور پھر کلاز B اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے FIA یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں۔ تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں، اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائیکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں، اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں۔ تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ مسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سائفر کا جو ڈرامہ آپ کو سامنے آ گیا سارا، جس طریقے سے قومی سلامتی اور ملک کی وقار کو داؤ پر لگایا گیا، جو کہ اب لا منسٹر ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پروسیس میں کی جا سکتی ہے؟ دوسرا جو 9 مئی کے واقعات سے جڑے جتنے ملٹری کے پاس ریاست لوگ ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے، تو اس حوالے سے بتایا بھی وفاقی حکومت کیا سوچتی ہے؟ قانون میں اس کم ہے کہ جہاں پہ جائے تو ریلیف دینے کی بات آ جاتی ہے؟ 2 باتیں جی، آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنیس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی، کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں، اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلاز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی۔ لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی
ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفنس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں، وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ 1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر، جس کے تحت جو سویلینز تھے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے، اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا۔ وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا، جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے، لارجر بینچ بھی بنے، اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف پی علی کیس اسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا، اس پہ جو واقعہ پیش آیا، ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا، اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا، 2006 میں وہ فیصلہ ہوا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے۔